السلام علیکم دوستو، ہمارا پنکچویشن کا ٹاپک چل رہا تھا، اس میں ہم نے پیچھے کچھ ٹاپکس پڑھ لیے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیمی کولن۔ سیمی کولن یہ اس کی علامت ہے۔ سیمی کولن کہاں لگاتے ہیں؟ کسی ایسے جملے کے حصوں کو الگ کرنے کے لیے سیمی کولن استعمال کرتے ہیں جس میں پہلے سے ہی کچھ وقفہ موجود ہو، یعنی دو ہم پلہ جملے، دو ایسے جملے جو ایک دوسرے سے متعلقہ ہوں، جڑے ہوئے ہوں، ان کے درمیان ہم سیمی کولن استعمال کرتے ہیں۔ جیسے he was determined to succeed whatever the cost. He would achieve his aim however might suffer on the way. تو یہ دو جملے ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے سے آپس میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اس لیے ان دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ہم یہ سیمی کولن لگائیں گے۔ اور اس میں پہلے سے بھی یہ کامہ موجود ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے، اس میں پہلے سے جن جملوں میں ایک کامہ موجود ہو تو ان دو جملوں کو جوڑنے کے لیے سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مین کلازز جن میں کنجنکشن کا استعمال نہ کیا گیا ان کو جدا کرنے کے لیے بھی سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے the sun was already in the sky, it would be soon dark. تو اس میں ویسے کنجنکشن لگا دیتے تو پھر سیمی کولن کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ، تو کنجنکشن ہم ادھر نہیں لگاتے تو اس کی بجائے ہم سیمی کولن استعمال کریں گے۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے ڈیش۔ ڈیش ہم کوئی تاریخ لکھتے وقت درمیان میں جو چھوٹی سی ڈیش لگاتے ہیں، یا نمبر یا کوئی کسی جگہ کا نام وغیرہ ان کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے۔ جیسے with the fact from December 29 2008، تو یہ دسمبر 9 یعنی 2 سے لے کر 9 دسمبر تک، تو یہ تک کے لیے ہمارے پاس یہ ڈیش آئی، یعنی 2 سے 9 تک۔ لاہور ٹو لندن فلائٹ، یعنی لاہور سے لندن تک فلائٹ، تو یہ تک کے لیے یہاں پہ ہم ڈیش ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہائفن۔ ہائفن دو مرکب الفاظ حصوں کو ملانے کے لیے کمپاؤنڈ ورڈ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان، جیسے کمانڈر ان چیف، ویسے کمانڈر علیحدہ لفظ ہے، ان علیحدہ ہے، چیف علیحدہ ہے، اس کا ایک پورا لفظ بنائیں گے تو ان کے درمیان یہ ہائفن ڈالیں گے، ڈیش سے چھوٹی علامت ہوتی ہے۔ بردر ان لا، تو بردر ان لا، ان کو جوڑ کر ایک لفظ بنانے کے لیے ہم ان کے درمیان ہائفن کا استعمال کریں گے۔ اسم معرفہ کے ساتھ بعض دفعہ پری فکس لگانے سے بھی کوئی کمپاؤنڈ ورڈ یعنی مرکب لفظ بن جاتا ہے، تو وہاں بھی ہم ہائفن استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انڈین پراپر ہے تو اس سے پہلے پرو انڈین لگائیں گے تو درمیان میں ہمیں ہائفن لگانا پڑے گا، پرو پاکستانی، اس طرح سے۔ ابھی کچھ ہنسیں ہیں جیسے 21 22 23، تو 20 علیحدہ ہے، 2 علیحدہ ہے، ان دو ہنسوں کے درمیان ہم جب ربط پیدا کریں گے تو ان کے درمیان ہم ہائفن استعمال کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، مزید آگے نیکسٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔